بسم اللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب فخر عرب و عجم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم علت آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ایک کو فل بند کر دیں، اس کو بالکل سادہ کریں، ایسے لگے جیسے آپس میں ہاں بس یہ ٹھیک ہے، میں زور خود لگاؤں گا انشاءاللہ۔ بڑا اچھا چلایا، نعت خواں پڑھ کے گئے، اللہ خیر کرے۔ ویسے بھی وہ کسی نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش میغاں بھی بار ہے، تجھے نرگس کی آنکھ سے دیکھا کرے کوئی۔ جب نظارہ خوبصورت ہو تو جو صاحب ذوق ہوتے ہیں ان کے لیے تو پلک کا جھپکنا بھی بوجھ بنتا ہے۔ اور بات حضور کی ہو رہی اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں حضور ہمیں دیکھتے ہیں اور میرے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے چیم گوئیاں تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پیڑی رو نالو چپ چنگی۔ ویسے بہتر تھا گھروں میں بیٹھتے، جب یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کی بھرپور توجہ مجھے چاہیے ہوگی، اور جو بات آپ تک پہنچانی ہے انشاءاللہ تھوڑے وقت میں وہ آپ تک پہنچا کے میں اجازت چاہ لوں گا۔ سید خورشید گیلانی کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کہا کرتے تھے خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ کائنات پہ اندھیرے پھیلے تھے، ابدی سعادتوں کا نور چمکتا ہے، حضور اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ نے حضور کے حسن کا تذکرہ جلوسوں میں بھی سنا ہوگا، جمعۃ المبارک کے خطابات میں بھی سنا ہوگا، اور دیگر اس عنوان سے ربیع النور شریف میں یہ ماحول بنتا ہے کہ حضور کے تذکروں کی خوشبو پھیلتی ہے۔ میں سیالکوٹ کینٹ کے اندر ایک جگہ پہ خطاب کر رہا تھا تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ کوئی ہمارے جواز صاحب سے پوچھے کہ جناب آپ نے اتنا پروٹوکول اتنا اہتمام کیا تو کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ تو سوال تو بہرحال بنتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں ادنا سا طالب علم، شیخ سعدی گئے نا حمام کے اندر، وہاں پہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ مخاطب ہو کے پوچھنے لگے تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ وہ کہنے لگی نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، ذات کی مٹی ہوں۔ کہا خوشبو کیسی؟ وہ کہنے لگی چند دن پھول کی صحبت میں گزار کے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہوں تو ادنا سا طالب علم، لیکن میں نے علماء کے جوتے اٹھائے ہیں، اور علماء بھی رضا ثاقب جیسے۔ میں نے کہا صاحب آپ دین کو سمجھے نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ جواب نہ دینے والی باتیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کا سوال ہی نہیں بنتا،
کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سوال دوبارہ کریں۔ کہنے لگا کہ آپ یہ میلاد مناتے ہیں، مجالس بپا کرتے ہیں، مٹھائیاں باندھتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، یہ اہتمام کے ساتھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، تو کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ تو میں نے ہنس کے کہا صاحب آپ کو دین سمجھ نہیں آیا، ایمانداری سے بتانا آج زمانہ کس کا ہے؟ جب میرے رسول آگے تو قیامت تک زمانہ میرے رسول کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ باقی یہ ہر دور کے اندر محبت کا اسلوب اپنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ کمکمیں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو بس نہیں چلتا، وگرنہ دل کاٹ کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیں۔ اللہ میں ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی، میں ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی، دل کردہ چوما جتیاں نو۔ اللہ اکبر، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، اور جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کو گلیوں میں چلنے والا تھوڑی ہے، یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے تھوڑی کاٹ رہے ہیں۔ آپ صبح باہر نکلے کو پوچھے رات دیر تک آپ وہاں پہ بیٹھے تھے اور اندر بیٹھ کے کر کیا رہے تھے، تو بے ساختہ کہنا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جو رسول عطا کیا، جیسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، کائنات پہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ ام معبد نے جو حضور کا نقشہ بیان کیا، وہ کہتی ہے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، آنکھیں سرمگی تھیں، سرخ رنگ کے ڈورے تھے، ہونٹ خوبصورت تھے، رخسار خوبصورت تھے، قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ عیب لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ معیوب لگے، لیکن جب اپنے صاحبوں میں چلتا تھا اس کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آتے تھے، سینہ اور پیٹ برابر تھا، دور تھا تو پلکیں جھکی ہوئی تھیں، قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے۔ اللہ اکبر، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ کھگڑے تے انج پیا جاپے، جیوے میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ، چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نہ واوے، اتے ترتی لف لف جاوے، جیو رکھ دا ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کیے جاز نظر چو دی جو آوے وک جاوے، خلق عدے نے مولے ہی دنیا کو ورلے ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ نے اپنے رسول کو وہ حسن عطا، بلکہ اعظم چشتی مرحوم تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ کہا کرتے تھے ایک رج سونا۔ آپ دیہات کے رہنے والے، مجھے رج کی تشریح کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب بندہ ابھی وہ پڑھ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، تو مطلب کیا، جب بندہ تھک جاتا ہے لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے واہ واہ، مطلب میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں، تشریح کیسے کروں، تو اس کا ترجمہ پنجابی میں رج کر لیں۔ آپ کہتے ہیں ایک رج سونا دوجا منہ دا مٹھا۔ کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن زبان کے کڑوے ہوتے ہیں، رنگ بڑا خوبصورت، نکوش میں کشش، زبان کھلتی ہے تو گالیاں بکتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو غیبت کی بدبو آتی ہے، زبان کھلتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، لیکن اگر رنگ بھی خوبصورت ہو، لہجہ بھی خوبصورت ہو، ایک رج سونا دوجا منہ دا مٹھا، تیجا قاتل نین نشیلے، آزم ایتھے کلا تو نہیں ایتھے لٹے گئے قبیلے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے رسول کو وہ حسن عطا کیا تھا، لیکن علماء بیٹھے ہیں، حسن تامہ نہیں ہوتا، حسن مکمل نہیں ہوتا،
جب تک ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن نہیں ہوتا. صورت بڑی اچھی، سیرت اچھی کوئی نہیں، بندہ بیکار ہو گیا. حسن بنتا ہی تب ہے جب صورت کے ساتھ سیرت بھی ہو. تو جیسی سیرت میرے رسول کی تھی، کائنات میں کوئی دکھاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. میرے رسول کی آمد سے قبل ماؤں کو بازار کے اندر بیچا جاتا تھا. جو رقم ملتی تھی وہ وراثت میں تقسیم کی جاتی تھی. عکاس کے میلے، ذی المزاج کی منڈیاں، عرب کی تاریخ بڑی پڑی ہے. ماؤں کو بیچ کے جاتے تھے. 3 سگے بھائی اپنی ماں کو بیچ کے جانے لگے تو ماں زاروں کی طرح رونے لگی. کسی نے کہا وہ تجھے بیچ کے خوش ہیں، تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہنے لگی 2 کی شادیاں کر دی ہیں، ان کو کھانا پکا کے کھلانے والیاں ہیں. تیسرے کی شادی کوئی نہیں کی، پتہ نہیں کو کھانا بھی پکا کے دے گا کہ نہیں دے گا. اتنا پیار کر. میں کہتا ہوں یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. بڑے بڑے روڈوں پہ بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے. ایک لمحہ لگتا ہے کنٹینر کو گزرتے ہوئے وزن کر کے بتا دیتے ہیں اس کے اندر اتنا وزن ہے. لیکن آج تک کوئی ترازو ہم نے نہیں دیکھا جس پہ ماں کا پیار تولا جا سکے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے لہجے میں جبریل بولتا ہے شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا ہے. اور ایک شاعر ہوا تابش، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، بچپن میں ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا امی تو سو جاتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے، میری ماں سوتی نہیں، اگر میں سو گئی تو میرا بچہ ڈرنے نہ لگ جائے. یار مائیں تو مائیں ہوتی ہیں. بیٹا کالا کلوٹا بھی ہو، ماں کہتی ہے میرے چاند جیسا خوبصورت کوئی نہیں. ہم اس رستے کے مسافر ہیں، 2-4 دن کے بعد گھر پلٹنا نصیب ہوتا ہے اور عمومی طور پہ رات 3-4 بجے گھر پلٹتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا میں گھر پلٹا ہوں اور میری ماں سو گئی ہو. بلکہ ایک دن میں اپنی اماں کے آگے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مجھے گناہگار نہ کیا کریں، شدت کی آپ بیمار ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ہارٹ کی پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے لیے نیند بڑی ضروری ہے، آپ سو کیوں نہیں جاتی؟ تو میری ماں رو کے کہنے لگی پتر جس ماں دا جوان پتر روڑتے ہو اس ماں نو نیندر آندی ہے. یار اتنا پیار کرنے والی ہستی. حضرت بابا اشفاق احمد کہتے ہیں میں تاخیر سے گھر واپس پلٹا، شدت کی بھوک تھی، شادی ابھی ہوئی نہیں تھی، جی چاہا ماں سے کھانا مانگ لوں. پھر اس خیال نے ہاتھ روک دیا میری ماں میرے لیے بستر چھوڑ کے اٹھے گی. خیال آیا ہم صبح کا ناشتہ جلدی کرنے کے عادی لوگ ہیں، 2-4 گھنٹے کی بات ہے صبح کا ناشتہ آ جائے گا. کہتا میں اپنے کمرے کے اندر جا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں گرما گرم روٹی لیے کھڑی تھی. میں نے کہا اماں مجھے تو بھوک نہیں ہے. ماں کہنے لگی پتر اگر تیرا پیٹ بھرا ہوتا تو مجھے نیند نہ آ جاتی. یار اولاد بھوکی ہو تو ماں. یہ رشتہ بازار کے اندر بیچا جاتا تھا. میرے رسول آئے، حضور نے فرمایا ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے سن لیں جنت سدرۃ المنتہا سے اوپر تھی، میں نے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اب لازمی نہیں ماں رابعہ بصری ہو تو قدموں کے نیچے جنت ہوگی، یا ماں مائی راست ہو ام الخیر ہو تو پیری قدموں کے نیچے جنت ہوگی. یار ماں گھر کا گوہا کوڑا کرنے والی کیوں نہ ہو، اوپلے تھاپنے والی ماں، اولاد کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے. انور مسعود ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن ایک دن بات کی تو حد کر دی. کہتا میں اپنے دوست کے گھر، مجھے انہوں نے دعوت پہ بلایا کھانے کی تو میں گیا تو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس نے موقع کو غنیمت جانا، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. کہنے لگا پتر اگر نماز نہ پڑھی تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کڑکتی ہوئی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ آگ اتنی سخت ہوگی کلیجے چاٹ جائے گی، اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے. کہتا اس کا 8-10 سال کا بچہ تھا تو ہنسنے لگا. کہنے لگا پتر میں تجھے ڈراتا ہوں تو آگے سے ہنستا ہے. وہ کہنے لگا ابا جی جب اللہ قہر و جلال میں ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، ہر چیز تش تش بام ہوگی، کھل کے سامنے آ جائے گی اور جہنم بڑھ کے مارے گا، معاشر کا میدان بپا ہوگا. کہتا میں بھاگ کے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے چلا جاؤں گا. وہ کہنے لگا پتر وہ کیوں؟ کہا آپ خود ہی تو کہتے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مجھے معاشر سے کیا ڈر، میں تو ماں کے قدموں میں چلا جاؤں گا. کا سدرۃ المنتہا سے اوپر تھی، میں نے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. جس دور میں باپ کو صرف اس لیے گھر میں رکھا جاتا تھا کہ یہ مزدوری کرنے کے کام آئے گا، باہر سے جو چوکیدار رکھیں گے تنخواہ دینا پڑے گی، پیسے لگیں گے تو چلو یہ چوکیدارے کے کام آئے گا. میرے رسول آئے، حضور نے فرمایا والدوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے سن لیں. آج کے بعد کسی نے دیکھنا ہو نا میرا رب میرے پہ راضی ہے کہ ناراض، فرمایا وہ اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو گیا. کتنی بڑی بات میرے رسول نے ارشاد کی. یار میں کہتا ہوں ہم عقیدت مند لوگ ہیں،
ہم استاد کے ہاتھ بھی چومتے ہیں. یقیناً با ادب لوگوں کا وتیرہ ہے. جس استاد نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا, اوجے سریا کی بلندیوں پہ پہنچایا, ادب کا تقاضا اس استاد کے ہاتھ چومے جائیں. جس پیر نے قربت الہی بخشی, وفا کی علامت ہے اس پیر کے ہاتھ چومے جائیں. لیکن میں کہتا ہوں یار کبھی کبھی وہ ہاتھ نہ چومیں ہمارا پیٹ پالنے کی خاطر مزدوری کر کے جن ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. کبھی ان ہاتھوں پہ بھی بوسہ دیا. نہ کڑکتی دھوپ دیکھی, نہ برستی بارش دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ موسم کے تیور دیکھے. اور باپ کو شدت کا بخار, بڑھاپے کا عارم, ٹیڑھی کمر, اور باپ مزدوری والے اڈے پہ کھڑا نظر آتا ہے. کوئی کہے جناب آج آپ کو شدت کا بخار ہے, آپ آرام کر لیتے, کام پہ نہ آتے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو آرام کر لوں گا لیکن میری اولاد کیا کھائے گی. اولاد کی رضا کے لیے باپ نے اس چیز کو بھی قبول کیا. اب توجہ میری جان, بس بات یہ سر اس کی ایکو ہے نا, یہ ہمیں بھی خراب کریں گے. ہاں اس کی تیز کر لیں تھوڑی, لیکن ایکو نہیں کھولنی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی نے دیکھنا ہو کہ میرا رب میرے پہ راضی ہے کہ ناراض, فرمایا وہ اپنے باپ کو دیکھ لے. یار میں کہتا ہوں باپ جیسی ہستی زمانے پہ کہیں سے ملتی ہے؟ کوئی جائے نا دو دل دے کے بازار کے اندر اور باپ کا سایہ خرید کے لائے. لوگ کہتے ہیں باپ امیر ہو غریب ہو, ہم کہتے ہیں میاں باپ کا امیر ہونا غریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے. باپ کا سایہ سر پہ موجود ہو. اگر ایک یہ کہ آپ مجھ سے پوچھے باپ کون ہے, میں 6 گھنٹے کی تقریر کروں, لیکن اگر آپ کے جناب وقت مختصر ہے 2 لفظوں میں بتائیں باپ کون ہے, تو مجھے کسی کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا. اس نے کہا تھا باپ وہ ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے صدقہ گھر میں نہیں آتا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارا باپ تمہیں بلائے, قریب بٹھائے, پوچھے پتر دن ہے کہ رات ہے, تم کہو باجی یہ چمکتا ہوا سورج, یہ کائنات پہ پھیلا ہوا اجالا, یہ روزی کی تلاش کے اندر بھٹکتی ہوئی انسانیت, کائنات پہ شور و گل, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن ہے. تمہارا باپ کہے نہیں پتر رات ہے, کہا تمہیں ماننا پڑے گا کہ رات ہے. یہ باپ کی عظمت ہے. کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں, ہم منکر نہیں ہیں, لیکن بات ایسی ہے کسی کو ہاتھ کی لکیریں دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں. کبھی حالات سخت ہوں, کاروبار میں تنگی آئے, تو پھر تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے دیکھنا کہیں باپ ناراض تو نہیں ہے. کہا جس نے دیکھنا ہو رب راضی ہے کہ ناراض, وہ اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. جس دور کے اندر بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا, عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی, اس کے بستر الگ کر دیا جاتا, کھانے پینے کے برتن الگ کر دیا جاتے, حجرہ الگ کر دیا جاتا, زندگی اجیرن بنا دی جاتی. اور آج بھی آپ فلاسفہ کا یہ افلاطون کا فلسفہ پڑھ کے دیکھیں, یہ عیسائیت کے اندر آئیں تو یہ پاپ اور مدر کا آپ کنسیپٹ دیکھیں, ہندوؤں کے اندر جائیں تو ان کے پنڈتوں کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں. یہ کہتے ہیں عورت بدی کا سرچشمہ ہے, اگر تم نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو تم شادی نہیں کر سکتے. اگر عورت آ گئی تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا, راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرے گی. جس دور کے اندر عورت کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا, عورت کو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ سمجھا جاتا تھا, میرے رسول فرمانے لگے بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے سن لیں, مجھے تو میری بیوی عائشہ کے بستر پہ وحی آتی ہے. اللہ اکبر. اور کبھی محبت کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ کھورے میں پانی پی رہی تھی, حضور آئے, کہا 2 گھونٹ میرے لیے بھی چھوڑنا. کہتے میں نے پانی پیش کیا, حضور پینے لگے تو رک گئے, اور پھر مخاطب ہو کے کہا عائشہ بتاؤ تم نے کہاں پہ لب لگا کے پانی پیا تھا, میں وہاں پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیوں. اور کبھی حضرت عائشہ کہتے میرے سر میں شدت کا درد تھا, میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر, ہائے میرا سر. حضور نے سنا تو حضور کہنے لگے عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں, یہ تو میں محمد کے سر میں درد ہے. اللہ. اور نزاکت کا یہ معاملہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. میں توجہ چاہوں گا, میں نکمہ طالب علم ہوں, مجھے بیان بھول جاتا ہے, ہم رٹی رٹائی تقریریں نہیں کرتے. اللہ. میں توجہ چاہوں گا, آنے والے آتا, اب توجہ میری جان. اب جس کے پاس آواز پہنچے یہ ٹھیک, نہیں تو ایسے گزارا کرنا پڑے گا. اصل آواز تیز کہ پھر نیچے والا خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. نہیں وہ میں بول ہی نہیں سکوں گا, اس سے وہ مشکل پیدا ہو جائے گی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں اس کی اگر ایکو بند ہوتی ہے تو کر دیں، وہ مجھے دے دیں، اتنی دیر درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی اللہ. جی 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 اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ عائشہ، جب تم میرے سے راضی ہوتی ہے تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب میرے سے کبھی خفا ہوتی ہے تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور میں تو کبھی ایسی بات نہیں کی، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذرا محبت کا انداز دیکھیے گا. وہ لڑائی ہمارے گھروں جیسی تھوڑی تھی کہ لڑائی ہمارے گھر میں ہو خبر پورے محلے میں ہو. وہ تو محبت کا انداز تھا. کہا جب تو راضی ہوتی ہے مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب میرے سے کبھی خفا ہوتی ہے تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے. کہا حضور کیسے؟ کہا جب تو میرے سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کبھی در دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میں زبان سے ابراہیم کا نام لیتی ہوں، میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے دل میں بھی آپ ہی ہیں. اللہ بیوی کو عزت بخشی. جس دور کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر محسوس کرتا تھا، میرے حضور آئے. حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یار آج میں اپنی بیٹی سے محبت بڑے جذبات کا اظہار کروں، آپ محبت کے جذبات کا اظہار کریں، تعجب کیا؟ ہر باپ نہیں کرتا، لیکن اس دور کے اندر جس دور میں بیٹی کو دفن کر کے فخر محسوس کیا جاتا تھا، میرے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اظہار محبت ہی نہیں تھا، یہ علم جہاد بھی تھا. کہا میں تمہارے معاشرے کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتا ہوں، تمہاری اس رسم بد کا بائیکاٹ کرتا ہوں. تم تو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہو، میں کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور دور جہالت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور نے فرمایا ہنسی والی بات کون سی ہے؟ کہنے لگا حضور میں سفر پہ نکلنا تھا، ایمان کی دولت ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی، تو میں توشہ دان تیار کیا، سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان رکھا، تو میرا جی چاہا کہ میں ساتھ کوئی اپنا پتھر کا بت بھی رکھ لوں، کبھی راستے کے اندر عبادت کی پیاس تنگ کرے تو اس کے آگے ماتھا بھی ٹیک لوں. تو کہتا ہے حضور پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے پتھر کا بت رکھا تو کھانے پینے کی چیزیں کم کرنی پڑیں گی، کیونکہ وہاں پہ سواری کا وزن بھی برابر کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے. تو پھر مجھے خیال آیا میں نے آٹے کا بت تیار کیا، اس کو دھوپ کے اندر خشک کیا کہ بت کا بت اور وزن نہ ہونے کے برابر. میں راستے میں نکلا، جو میرا ہدف تھا وقت اس سے زیادہ لگا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب مجھے شدت کی بھوک ہوئی، میرا جی چاہا اس کو توڑوں، آٹا گوندوں، روٹی بناؤں، پکا کے کھا لوں. لیکن پھر خیال آیا نہیں یہ میرا خدا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کر سکتا. لیکن کہتا ہے جب حضور شدت کی بھوک ہوئی تو مرتا کیا نہ کرتا، میں نے روٹی بنائی کھا گیا. آج یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، میں اپنا خدا ہی کھا گیا. حضور نے فرمایا رونے والی بات کون سی ہے؟ کہتا ہے حضور واپس پلٹا تو میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا، بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ بمشکل مجھے بابا بابا کہنا سیکھی. کہتا میں گھر کی دہلیز عبور کی تو میری بیوی نے بتایا یہ تیرا باپ ہے. بیٹی میری جانب محبت سے لب کی. میں کہتا ہوں یار بڑھاپے کا عالم، ٹیڑھی کمر، سفید بال، کڑکتی دھوپ میں چوتھی منزل کے گو کے پھٹے پہ کھڑا ہو کے مزدوری کرنے والا باپ، جلستی گرمی، تھکا دینے والی مزدوری، تھکاوٹ سے بدن کا ایک ایک بال چور چور، اور جب پچھلے رات کے وقت گھر کی دہلیز عبور کر کے باپ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیٹی مسکرا کے استقبال کرتی ہے، باپ کی ساری تھکن نہیں اتر جاتی؟ بیٹی تو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار ہوتی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں، حضرت واصف علی واصف کہا کرتے تھے بیٹی تو باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے. بیٹے کو تو تعارف کروانا پڑتا ہے، یہ بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا، یہ اس سے چھوٹا، اور بیٹی تو سسرال سے چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے بیٹی آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہا حضور وہ بمشکل مجھے بابا بابا کہنا سیکھی، میرا دل پسیج گیا. کہا اب نہیں دفن کروں گا، لیکن معاشرے کی طرف دیکھا تو میں نے سوچا سر اٹھا کے چل نہیں سکتا. میں نے گڑھا کھودا، بیٹی کو اندر رکھا، کھلونے رکھے، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا.
پہل تو وہ اس کو کھیل سمجھی، لیکن جب سانسیں دبنے لگی تو وہ چیخنے لگی، لیکن پھر میں نے وہ چیخیں بھی مٹی کے نیچے دبا دی، مجھے ترس نہ آیا۔ حضور نے رخ پھیر لیا، فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار اہل علم بیٹھے ہیں، میں توجہ چاہوں گا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم سنتے آئے عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جب سے پڑھنا شروع کیا ہم پڑھتے آئے بیٹیاں دفن ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے شوق ہوا میں دیکھوں عرب کے لوگ زندہ دفن کرتے کیوں تھے، تو تاریخ خاموش ہے، لیکن اتنا جواب دیتی ہے کہ اس وقت گھر گھر شاعر پائے جاتے تھے، اور شاعر حسن کا نقشہ کھینچنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، اور اللہ نے حسن عورت کی ایک ایک ادا کے اندر رکھا ہے، اسے سراپا حسن بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کل کو میری بیٹی جوان ہو اور کوئی اپنے شعر کے اندر میری بیٹی کا نام لے کے شعر کہے، وہ کہتے تھے نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا آج تو گھر گھر شاعر نہیں پائے جاتے، لیکن بیٹی تو آج بھی بوجھ ہے۔ کہیں پہ 4 دن کی معصوم بچی کو 6 گولیاں ماری جاتی ہیں، اور کہیں پہ گندگی کے ڈھیر سے بیٹی کی لاش ملتی ہے، کہیں پانی کے اندر تیرتی ہوئی ننھی معصوم کلی نظر آتی ہے جو جان جانے آفرین کے حوالے کر چکی ہے۔ اس کا قصور کیا تھا کہ اللہ نے بیٹی بنا کے پیدا کیا، اور کہیں حسب تعلق کی لاوارث واٹوں کے اندر بیٹیاں سسکتی نظر آتی ہیں اور کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یار آج تو گھر گھر شاعر نہیں پائے جاتے، بیٹی تو آج بھی بوجھ ہے۔ تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے، لوگ بیٹی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کل کو اس کو سسرال کے اندر لوگ کیسے ملیں گے۔ ساری زندگی بیٹی کے ناز نخرے اٹھائے، جب شادی کر کے بیٹی کو رخصت کیا ابھی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا، رویے دکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی مرچ زیادہ لینے کا عادی ہے، کوئی نمک تھوڑا لینے کا عادی ہے، وہ بیچاری نئی آئی ہے تمہارے مزاج سے نا آشنا ہے، اور وہ کھانا تیار کر کے تھوڑی کمی بیشی ہو گئی، اس نے تمہارے سامنے رکھا، ہم نے پہلا لقمہ لیا، کھانا پسند نہ آیا، ہم نے پلیٹ اٹھا کے پھینکی، بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور بیٹے کو کڑک دار لہجے میں کہا بلائی دے پچھلیاں نو، انہاں پکان دی جاچ بھی نہیں دسی۔ اور میاں اس کو کسی نے کھانا پکانا نہیں سکھایا، تمہیں کسی نے بولنا بھی نہیں بتایا۔ اب بوڑھا ماں باپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پتر ایک باری معاف کر دے، آگے سے ایسا نہیں کرے گی۔ اور ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے تیے تینوں بھی سمجھانے ہاں، لال جوڑے چاہی سے چٹے جوڑے چ نکلی۔ بیٹی چشمے حیرت بنی تکتی ہے، میرے باپ کو ہو کیا گیا؟ یہ ایک اشارہ ابرو پہ کائنات کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں لا کے ڈالتا تھا، اور کہتی ہے ابا جی ایک روٹی صبح کھاؤں گی ایک شام کھاؤں گی، گھر کی ایک نکر میں پڑی رہوں گی، سارے گھر کا کام بھی کروں گی، مجھے اس جہنم سے نکال کے لے جائیں۔ لیکن باپ جانتا ہے، بیٹی نہیں جانتی کہ جو خامند کے گھر سے ددکار کے نکال دی جائے زمانہ اسے قبول نہیں کرتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس کا خامند بے غیرت تھا اس نے طلاق دے دی، لوگ کہتے ہیں بیٹی کے اندر عیب تھا کسی نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس دور کے اندر بہن کو اس ڈر سے قتل کیا جاتا تھا کہ کل کو کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے گا، میرے رسول تو در یتیم تھے، حضور کی کوئی بہن نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا دودھ حضور نے پیا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ، جس قبیلے کے اندر حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، اس قبیلے کے کچھ بندے غلام بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور نے ایک کلیہ دیا، کہا فدیہ دو، اپنے بندے چھڑا کے لے جاؤ۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، میٹنگ کی، ایک بندہ تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا اتنے بندوں کا جو ہے وہ معاوضہ ادا کر سے، ہر گھر کے اوپر تھوڑی تھوڑی رقم مختص کرو، پیسے اکٹھے کرو، بندے چھڑا کے لے آؤ۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے، تمہارے حصے اتنی رقم آتی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا وہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے بندے پکڑ لیے وہ چھڑوانے جانا ہے۔ کہا رہتا کہاں پہ، دکھتا کیسا ہے؟ انہوں نے پتہ بتایا، حلیہ بتایا۔ آپ سمجھ گئی یہ تو میرا وہ بھائی ہے جو بچپن میں میری گود کے اندر کھیلتا رہا ہے۔ مسکرا کے کہنے لگی اگر تمہارے بندے بغیر فدیے کے چھڑا لاؤں تو پھر؟ انہوں نے کہا پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، پھر پیسے چھوڑو مجھے ساتھ لے کے چلو۔ اب حضرت شیمہ آئیں، ادب کی آیات اتر چکی تھی، خبردار میرے نبی سے آواز بھی اونچی کی تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔
صحابہ ننگی تلواریں لے کے خیمہ رسول کا پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ نے آگے بڑھنا چاہا, صحابہ نے تلواریں تان دی. او بدو دیہاتی عورت, کدھر منہ اٹھایا ہے؟ تو نہیں جانتی آگے کوچہ رسول ہے؟ یہاں تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں آتا, تو کون ہے؟ حضرت شیمہ نے تلواروں کو پکڑ کے جھٹکا دیا, خلو سبیلہا, میری راہیں چھوڑ دو, تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ انا اختو نبیوں کا, میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں. ادب سے پلکیں آنکھوں پہ اتری. حضرت شیمہ اندر داخل ہوئی, حضور نے دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا. پوچھا, بہن شیمہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضور آپ کے غلام ہمارے قبیلے کے کچھ بندے پکڑ کے لائے ہیں, میں وہ چھڑوانے آئی ہوں. سنیے میرے رسول نے کیا کہا, ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے گا. آج بہن آئے نا بھائی کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے, اس کا خیال ہوتا ہے 1 مہینہ تو رہوں گی. سسرال کے تانے, سسرال کی سختیاں, اور کبھی کو تنہائی کا موقع ملا تو بھائی سے دکھ سکھ بھی کر دوں گی. اور پھر بھائی اور بھابھی کا رویہ دیکھ کے دوسرے دن سامان تیار کر لیتی ہے. پھر جھوٹے منہ کہا جاتا ہے پہنا تو تے رہنا سی, کہتے نہیں بچوں نے اسکول کا کام بھی کرنا ہے, مجھے بھی کام آ گیا, پھر کبھی آؤں گی. اور دل ہی دل میں رو کے کہتی ہے کہ تیرے علاوہ میرا ہے کون ہے؟ اب ساری کائنات تو تیرے سے وابستہ, اور تو بھی ناراض ہو گیا. اللہ بھائی کو دولت دے دے, بہن غربت کی لکیر پہ کھڑی ہو, اور بہن آ جائے نا ڈرتی ڈرتی بیٹے کا رشتہ مانگنے, وہ دن بھی قیامت سے کم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تیری جرت کیسے ہوئی, تو نے یہ بات کی, کہاں تو کہاں میں. اور یار اس سے بھی آگے بڑھو, بہن اپنے گھر میں بیٹے کا رشتہ پکا کر دے, بھائی سے پوچھے کوئی نہ. وہ کہتا میں تیرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آؤں گا, تو نے بیٹے کا رشتہ پکا کیا, مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اور یار کون کہتا ہے سسرال کے اندر تیرے بیٹے کا رشتہ پکا کرنے لگے, جا بھائی سے پوچھ کے آ. صبح بیٹے کی بارات ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں, اور ہاتھ باندھ کے بہن بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے پراوا ہوں تے مان جانا. وہ کہتا نہیں میں نہیں مانوں گا. اس نے آخری اربا سوچا ہوتا ہے جب نہیں نہ مانے گا تو سر سے دوپٹہ اتار کے قدموں میں ڈال دوں گی, پھر تو مانے گا. پھر اس نے وہ بھی کر کے دیکھا, کہتا میں خوددار ہوں, میں نہیں مانتا. اور میاں یہ خودداری نہیں, یہ بغیرتی ہے کہ بہن کا سر ننگا ہو گیا, تجھے پھر بھی حیا نہیں آتا. پیچھے سے بیٹا کہتا اماں نہیں آتا نہ آئے, ہمارے بھائی کی بارات پورے دھوم دھام سے نکلے گی. ماں کہتے ہیں چپ کر جا, تو نہیں جانتا یہ بھائی اور بہن کا پیار ہے. اللہ اکبر. یار میری اکلوتی بہن تھی, بڑی جوانی میں اللہ نے اپنے قریب بلا لیا. جب اس کا عمر آ جائے نا تو کچھ کر نہیں سکتے, صبر کی تلقین ہے. لیکن میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا, میں نے کہا امی آج ہماری بہن نہیں گئی, آج ہماری دعاؤں کی قبولیت چلی گئی. میں آپ کو ایک وظیفہ دے کے جاتا ہوں, کبھی مشکل بنے, حالات سخت ہوں, کاروبار نہ چلتا ہو, کوئی معاملہ ایسا آ جائے, کام میں رکاوٹ آ جائے, بہن کے پاس جانا, جا کے کہنا میرے لیے دعا کر. دیکھنا اتنی جلدی پیر کی دعا قبول نہیں ہوگی جتنی جلدی بہن کی دعا قبول ہوگی. ماں کے بعد تمہاری ماں بہن ہے, رہتی اپنے گھر میں ہے, کھاتی اپنے خامند کا, پہنتی اپنے خامند کا, لیکن جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلی دعا اپنے ویر کے لیے کرتی ہے. حضور نے پوچھا بہن شیمہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضور آپ کے غلام ہمارے قبیلے کے کچھ بندے پکڑ کے لائے ہیں, میں وہ چھڑوانے آئی ہوں. میرے رسول نے فرمایا بہن شیمہ تو نے آنے کی زحمت ہی کیوں کی, تو پیغام بھیج دیتی میں سارے کے سارے چھوڑ دیتا. پھر چند گھوڑے لیے, چند جوڑے لیے, حضرت شیمہ کو چند قدموں تک رخصت کرنے آئے, اور امت کو یہ پیغام دیا جب بھائیوں کے دروازوں پہ بہنیں آ جائیں تو خالی نہیں موڑا کرتے. اور پھر صحابہ کو اکٹھا کیا, صحابہ جو بھی کرتا تھا تم سے مشورہ کرتا تھا, آج پوچھو گے نہیں میں نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضور آپ جو کریں آپ کی مرضی, ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ اللہ قبلہ بدل دے, آپ کے ارادہ قلب پہ شریعت کے رخ موڑ دیے جائیں, ہم کون, ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا؟ لیکن اتنا تو بتائیں نا کہ آپ نے مشورہ کرنا کیوں گوارا نہیں سمجھا؟ میرے رسول نے فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی. جس دور میں بہن کو قتل کر کے بھائی فخر کرتا تھا, میرے رسول نے فرمایا جس نے 2 بہنوں کی پرورش کی, رشتہ تلاش کر کے ان کے گھروں کے اندر رخصت کر دیا, کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یار یہ بھائی جو قتل کر کے فخر کرتا تھا, پہلے رشتہ تلاش کرتا ہے, پھر زمانے پہ ڈنڈورا پیٹتا ہے فلاں دن فلاں جگہ سے بہن کو رخصت کریں گے, اور پھر جب رخصتی کا لمحہ آتا ہے تو آنسو بہاتا ہے, دیوار کے اندر منہ چھپا چھپا کے روتا ہے, دل کے اندر خوشی کی کیفیت, بہت بڑا فریضہ سر انجام دے دیا, غم کی کیفیت, میری بہن میرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. یار یہ تو قتل کر کے راضی ہوتا تھا, اور آج اس کے آنسو نہیں تھمتے,
محبت کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں تو یہ تو قتل کر کے راضی ہوتا تھا. اس کے سینے کے اندر بہن کا یہ پیار, بہن کی محبت کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا یہ عطیہ ہے آمنہ کے لال کا. حضور آئے, حضور نے بہن کی عظمت کو اجاگر کیا. جس دور کے اندر غلام بغیر اجازت کے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, میرے رسول معراج کی رات پلٹ کے آئے, غلام کو بلا کے کہتے ہیں دو جہانوں کا آقا معراج سے پلٹ کے آیا. بلال کو بلا کے پوچھتا ہے بلال بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن کے آیا ہوں. غلام کو عزت بخشی. جس دور کے اندر غریب کو کوئی قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. یار میں نکمہ طالب علم ہوں, میرا لہجہ شکستہ, میرے لفظ ٹوٹے ہوئے, لیکن مجھ سے شور ساؤنڈ کا بھی برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا جس کو کم کر دیں. میں نے پنکھا بند کروا دیا, گرمی برداشت کر لوں گا. جب وقت نکال کے بیٹھے تو کچھ سن کے سنا کے اور کچھ سیکھ کے جائیں. یار میرے جیسا نکمہ طالب علم اتنا حساس ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیے جہاں سننے والے ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں اور بیان کرنے والے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں, فرشتے نور کی چادر تان کے نہیں کھڑے ہوں گے. حضور صحابہ سے محو گفتگو, ایک بدو دیہاتی عورت آتی ہے, حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. حضور فرماتے کرو. کہتی یہاں پہ نہیں کرنی, باہر کھلے صحن میں کرنی ہے. حضور منبر چھوڑ کے اس کی باتیں سننے چلے گئے. حضرت عمر کہتا ہے اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کیا. میرا جی چاہتا تھا اس کی گردن کاٹ دوں. حضور کا نازک بدن, عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ, حضور کا قیمتی وقت, اس کی بے تکی سی باتیں, لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا. حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے. یار جس کی کوئی نہیں نہ سنتا, میرے رسول مرضی سے سنتے ہیں. جب درد زیادہ ہو جائیں تو رخ کیا کرو مدینے کی جانب. اچھا وہ پاگل تھی, اس نے کیا بات, راوی کہتا اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں تھا. روزے کا مسئلہ پوچھنا تھا, نماز کا مسئلہ پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے حضور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, ان کو منع کریں نا مجھے نہ مارا کریں. یہ مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں, ان کو منع کریں نا مجھے نہ کہا کریں. ایک تو ہی تے ہیں میری یہاں آسان دا سہارا, دس کنوں کرا یاد جے تینوں نہ کرا میں. اور مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اللہ اکبر. وہ ایک شعر ہوا پنجابی کا, وہ کہتا ہے آسان دے بوئے کھول دے, درداں دے ورکے تھول دے, دکھاں دے جکڑ جول دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. میں غوطے تے غوطہ کھا رہے ہاں, وہمہ چ ڈوبدا جا رہے ہاں, دساں نہ چنہ تا رہے ہاں, رائیاں تو پچ پچ ہا رہے ہاں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچاں پکاندہ جاونا, من وچ بٹھاندہ جاونا, کر لے کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, بیٹھے تو راڈے یا نبی, ہجران دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے اے ہو کوک دے, آون مراداں پک کے, قسمت لے جاون تھک کے, بے جاواں جس دم تھک کے, اکھ ذرا کو لگ جاوے, ہوا ذرا کو وگ جاوے, خواباں چ پھیرا پا کے, مکھڑے تو کملی چاہ کے, آقا آکھن آ کے, آئیو دورو چل کے, ہو کے سلیم پر کے, الفت دے ڈاپو تر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. اللہ حضور کہتا ہے منع کر دوں گا, کوئی بھی نہیں کہے گا. گھنٹوں باتیں کی چلی گئی. حضرت عمر کہتا ہے میں قریب ہوا, میں نے کہا حضور شاید آپ جانتے نہیں, اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے گھنٹوں بیت جاتے ہیں, اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی. حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا. میرے رسول مسکرا کے بولے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں. پیچھے سے اشارہ کیا, کہا بڑھیا جب تیرے دکھ درد زیادہ ہو جائیں, مدینے کی جس گلی کی نکر پہ چاہو محمد عربی کو کھڑا کر کے سنا لینا. میرے رسول اس مزاج میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں. وقت سمٹ گیا, مہمان خصوصی تشریف لے آئے. میری بات اپنے اختتام کو حضرت نے حکم دیا تھا ایک واقعہ کا, لیکن وہ پھر کبھی چھوڑتا ہوں, وہ لمبا ہو جائے گا. یار ایک آخری بات آپ سے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ میلاد, یہ چراغاں, یہ جھنڈیاں بڑی اچھی بات ہے, اظہار محبت ہے, کرنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں میرے کبھی کبھی میلاد اس مزاج میں منائیں. قریبی دکان پہ جائیں, اس کو بولیں سب سے پرانا کھاتا نکال. وہ کھاتا نکال کے دیکھ کتنا ہوگا, 20,000 25,000, اس سے زیادہ تو دکاندار ادھار ہی کوئی نہیں دیتا. آپ ایک آدمی کو اللہ نے استطاعت دی, ایک آدمی کر لے, 2 آدمی مل جائیں, 4 آدمی مل جائیں, اس کو پیسے دیں, یہ کھاتا کاٹ دے, اس کو بتانا نہیں کون دے کے گیا. وہ بیچارہ دوبارہ آئے, ڈرتا ڈرتا آدھا کلو گھی مانگے, کوپایا چینی مانگے, کوئی 2 کلو آٹا مانگے. دکاندار خوش ہو کے دے گا, دل ہی دل میں سوچے گا
پہلے تو پچھلا حساب مانگتا تھا، آج تیور بدل گئے، جناب خیریت ہے؟ وہ کہے گا تمہارا حساب کلیئر ہو گیا، میں نے تو دیا کوئی نہیں، کون دے کے گیا؟ وہ کہے گا نام نہیں بتایا تھا، لیکن اتنا کہتا تھا میں حضور کا میلاد منانے والا ہوں۔ کبھی اس مزاج میں میلاد منائیں، گلی کو اوپر والا حصہ بھی سجائیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے سے آگے نالی کی اینٹ خراب ہے اور لوگ گزرتے ہوئے کپڑے بچا کے گزرتے ہیں، گندے پانی سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو اوپر کی بجائے میں نیچے اینٹ ٹھیک کر دوں، آمنہ کا لال زیادہ راضی ہوگا۔ اللہ آؤ تمہیں مدینے کی گلی میں لے کے چلوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہمایوں تھا، میں بیت المال میں گیا، رجسٹر پڑا ہوا تھا جس کے اوپر بیواؤں کے نام تھے، آگے کفیلوں کے نام تھے، ایک نام ایسا تھا جس کے آگے کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے کہا چلو اس کی خدمت میں کرتا ہوں، میں نے پتہ کیا، میں دروازے پہ پہنچا، دستک دی، آواز آئی کون؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ کیا کام ہے؟ کہا یتیم بچے ہیں، بیوہ ہو، کوئی چیز چاہیے لا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید آج اتفاقاً کوئی دے گیا ہوگا، میں نے پتہ بتایا فلاں گلی کی فلاں نکڑ پہ میرا گھر ہے، یہ نام ہے، کبھی ضرورت پڑے تو بلا لینا، ایک آواز پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ کہتے 4-5 دن گزر گئے، کوئی پیغام نہیں آیا، دوبارہ گیا، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ کیا کام ہے؟ کہا کوئی چیز چاہیے ہو؟ کہا سب کچھ ہے۔ کہتے تجسس ہوا، میں نے کہا بچے یتیم، سر پہ شور کا سایہ کوئی نہیں، آتا کہاں سے ہے؟ کہا ایک شخص منہ اندھیرے آتا ہے، پکانے کے لیے راشن بھی دے کے جاتا ہے، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی دے کے جاتا ہے، مشکیزے میں پانی بھی بھر کے دے کے جاتا ہے، اور بکریوں کا دودھ بھی دو کے دے کے جاتا ہے۔ میں نے کہا نام جانتی ہو؟ کہا نام نہیں بتاتا۔ کہا چہرہ جانتی ہو؟ کہا منہ چھپا کے آتا ہے۔ کہا آتا کب ہے؟ کہا فلاں وقت آتا ہے، رات کے پچھلے پہر۔ کہتا میں ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والے کو دیکھ سکوں۔ کہتے آنے والا آیا، خدمت کر کے واپس پلٹنے لگا، میں نے کڑک دار لہجے میں کہا او جانے والے ٹھہر، تو کون ہے؟ کہتے اس کے قدم رک گئے، میں نے سمجھا شاید خطاب کے بیٹے کی کڑک دار آواز سے ڈر گیا۔ کہتا میں قریب ہوا، اس نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، میں نے چادر الٹی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کے پچھلے پہر یتیم بچوں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا۔ کہتے حیرت پہ حیرت ہوئی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہننا تھا۔ میں نے کہا حضرت جوتا ہے نہیں کہ پہنا نہیں؟ کہا عمر قصدن نہیں پہنا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت میرے نیکی کرنے کا ہے، لوگوں کے آرام کرنے کا، کہیں ایسا نہ ہو میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل آئے۔ یہاں پر رک کے کہنا چاہوں گا، بات سخت بھی ہو تو قبول کیجئے گا، جو دین اتنی نزاکت کا حامل ہے کہ نیکی بھی کرنی ہو تو پاؤں میں جوتا نہیں پہن رہے صدیق اکبر، کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اس دین نے کیسے اجازت دی؟ ہم میلاد کے نام کے اوپر گھر کے منڈیر کے اوپر لوڈ سپیکر رکھیں، رخ کریں ہمسایوں کی جانب، اونچی آواز میں نعتیں لگائیں، کو آ کے ہاتھ باندھے حضرت میرا ابا بیمار ہے، میری اماں بیمار ہے، آواز کم کر لو۔ ہم کہ تو گستاخ ہے، تجھے تو حضور کے آنے کی خوشی کوئی نہیں۔ اور یار میرے رسول فرماتے ہیں غریب کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھو، تمہارا قرآن پڑھنا اس کو تکلیف دے گا، چونکہ اس کی حالت ایسی ہے، اب اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا، نکاحت کے اثار ہیں۔ اللہ کے نبی بیمار کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور یہاں پہ میلاد کے نام پہ جو تماشے لگائے جاتے ہیں اور روڈ بلا کیے جاتے ہیں، گزرنے والوں کو جو ہے وہ اذیت دی جاتی ہے۔ حضور غزوے سے پلٹتے ہیں، راستے کے اندر حضور کا جی چاہے استراحت کروں، ایک درخت کے نیچے لیٹے، صحابہ نے سمجھا پڑاؤ تو کرنا کوئی نہیں، خیمے گاڑنے کوئی نہیں، رستہ کشادہ ہے، جہاں پہ جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ حضور نے جو خادم خاص تھا قریب کیا، کہا صحابہ کہاں پہ بیٹھے؟ حضور جس کو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، چونکہ نہ تو کھانا ہے، نہ پڑاؤ کرنا ہے، نہ خیمے گاڑنے ہیں، چند لمحوں کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو، جو راستے کے اندر بیٹھ کے گزرنے والوں کے لیے اذیت پیدا کرے گا، اللہ غزوے کا ثواب عطا نہیں کرے گا۔ جو دین اتنا نزاکت کا حامل ہے کہ درخت کے نیچے پیشاب نہ کرنا، کہ تمہارے اس پیشاب کی بدبو سے کسی مسافر کو گزرنا پڑا تو اسے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں میلاد کے نام پر روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، سپیکر کھول کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل آئے۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حضرت یتیم بچوں کی خدمت کے لیے، بیوہ کی کفالت کے لیے سارے دن کا اجالا پڑا تھا، رات کی تنہائی کا عالم کیوں؟ کہا عمر میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر کچھ نیکی ایسی کر لینا جسے صرف تو جانتا ہو یا تیرا رب جانتا ہو۔
تو کبھی اس مزاج میں میلاد منانے کی کوشش اپنے ہمسائیگی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی فہرست بنائیں، اپنی گلی میں دیکھیں۔ بلکہ میرے استاد گرامی نے تو اس بار ایک بات کی تو حد کر دی، کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی تو چراغاں کریں، لیکن اگر ہمسایہ غریب ہے بل دینے سے قاصر ہے، اس کا بل ادا کر دیں، اس کے گھر میں روشنی ہوگی، آمنہ کا لال بڑا ہی راضی ہوگا۔ کبھی اس مزاج میں میلاد منائیں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔